علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہوں اور ہم ان کی آواز اور ان کی بات نہ سنیں؟ میں ملتمس ہوں گا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے کہ کچھ وقت کے لیے وہ بھی ہم کلام ہوں. جزاک اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالی نے ابلاغ کا شرف اور توحید کے بیان کا شرف کائنات کی سب سے عظیم ہستیوں یعنی انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمایا. انبیاء علیہم السلام کے ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی کے دین کا ابلاغ تھا. کسی کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے مسلسل دعوت دینا یہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے ورثاء کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی دعوت دی. انی دعوت قومی لیلا و نہارا. آپ نے صبح کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، آ جانے والی چھا جانے والی رات کو نہیں دیکھا، چلچلاتی ہوئی گرمی کو نہیں دیکھا اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی مسلسل دعوت دیتے رہے. دعوت توحید تکالیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. انبیاء علیہم السلام میں سے اولوالعزم ہستیاں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس دعوت کی پاداش میں بڑی تکالیف کو برداشت کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام پہ اس امر کا نزول فرما دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ بھی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت کے دوران پیش آنے والی مشکلات پہ صبر کریں جس طرح اولو العزم انبیاء علیہم السلام صبر کرتے رہے. انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے ورثاء اور ان کے راستے پہ چلنے والے لوگ، ان کو بھی زندگی کے اندر تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو جتنا انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور ان کی سیرت کے قریب ہوتا ہے اتنی ہی ابتلاؤں، مشکلات، آزمائشوں اور تکالیف کا شکار ہوتا ہے. لیکن وہ ان کے اسوہ کامل کے اوپر چلتے ہوئے صبر، استقامت، تحمل، بردباری کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنی دعوت کے بدلے دنیا سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کی سورۃ شعراء میں حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت ہود کا ذکر کیا، حضرت صالح کا ذکر کیا، حضرت لوط کا ذکر کیا، حضرت شعیب کا ذکر کیا، اور سب کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی. وہ ایک ہی بات کہتے رہے ان اجری الا علی رب العالمین، کہ ہماری دعوت کا اجر فقط پروردگار عالم کے پاس ہے. میں کل ہی سنن ابی داود کی ایک حدیث کو پڑھ رہا تھا کہ وہ علم جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کیا جاتا ہے، اگر اس کو دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو ایسا شخص جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکتا. تو حضرات گرامی قدر، دعوت دین کا فریضہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ اخلاص کا اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کا جذبہ داعیہ بھی انتہائی قوی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. اللہ کی مخلص ہو کے عبادت کرنی چاہیے. کیا دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہے؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذرائع ابلاغ کے دور کے اندر جہاں پر بہت سے مفید کام اور جہاں پر بہت گہرے اثرات مرتب کرنے والے کام نظر آ رہے ہیں، وہاں پر ایک امتحان بھی ہے جو ریا اور اخلاص کے درمیان ہونے والی کشمکش کو عبور کرتے ہوئے اپنی نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مکمل طور پہ خالص کرنے والا عمل ہے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اپنی بات کو منطقی انجام کی طرف آگے بڑھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غریبوں اور مساکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہمیشہ دلائی، لیکن اس رغبت کے پیچھے ایک ہی بات کہی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا. وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں لوگوں کو کھلاتے ہیں، مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو، اور ساتھ ہی ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اخلاص کا عالم کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تم سے اس دعوت کے عوض کسی شکریہ یا جزا کے طلبگار نہیں،
बल्कि हमारा अजर परवरदिगार आलम के पास है। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि, अगर इस अमल के बदले अल्लाह तबारक व तआला हमें उस ज़ियारत का शरफ अता फरमा दे कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात होगी। और मैं ये बात समझता हूँ अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करना एक ऐसा अमल है कि फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, कि जितने भी मेहनत करने वाले हैं उनको इसी के लिए तगोदो करनी चाहिए। आज ये जो बेड़ा उठाया गया है जिसका मकसद इंसानों को फ़ायदा पहुँचाना, कि खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वही है जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए माल, दौलत, सदक़ात, ज़कात, इसी तरह हदिया, इन तमाम चीज़ों से बढ़कर जो आला तरीन अमल है वो ये है कि उनके अकायद को और उनके नज़रियात को किताब और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाए, कि इससे बड़ा एहसान इंसानों के ऊपर कोई दूसरा नहीं हो सकता, और इससे बड़े नफ़े वाली कोई भी सूरत इंसानियत के लिए नहीं हो सकती। अगर हम ये काम करने में कामयाब हो जाते हैं और अपनी नीयत को रिया से बचाने में कामयाब हो जाते हैं और खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला के दीदार के लिए और उसकी रज़ा के हसूल के लिए काम करने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की दो बातें, और इसी के ऊपर मेरी गुफ्तगू का इख्तिताम होगा, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह। और दूसरे मुकाम पर इरशाद हुआ, इन्नी ला उज़ीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा बादुकुम मिन बास फल्लज़ीना हाजरू व उख़रिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़्फ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, कि अल्लाह तबारक व तआला खालिसतन अपनी रज़ा के लिए मेहनत करने वालों के किसी भी अमल को ज़ाया नहीं करेगा, जिसका अदना तरीन नतीजा, जिसका एक मुनासिब नतीजा क्या है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबतन, कि अल्लाह तबारक व तआला इंतशार से पाक और इस्तराब से पाक हयात तय्यबा उनको अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी हमें कामयाब लोगों में शामिल कर दे और आखिरत के अंदर भी कामरान लोगों में शामिल कर दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।